اگر آپ کو زندگی میں ٹھہرنا اور زندگی سے نکلنا برابر نظر آ رہا ہے، پھر سمجھو کہ درود میلچدہ کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ جتنا کچھ حاصل ہے آپ کے پاس، یہ سارے کا سارا اس راہ پر نثار کرنے کے لیے آپ کو عطا کیا گیا۔ ہر چیز، اگر اس میں سے آپ کچھ بچاتے ہیں، ابھی بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں بچاتے، چن چن کے بدلے پہ پیش کرتے پہ تیار ہیں، تو پھر آپ کو بات سمجھ جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ احسان کمزور ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے آپ کے پاس احسان ہے اللہ کریم کا، ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی ہمدردی شامل حال ہے تو پھر آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی کہ یہاں کی مادی جو اشیاء ہیں، اگر یہ دو چیزیں آپ پہلے میں نے بتایا تھا، اگر دو چیزیں انسان چھوڑ دے یا کمزور کر دے تو اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی کسی طور پر تسکین، جس میں کھانا ہے، نیند ہے، آنکھوں کا نظارہ ہے، حسن سماعت ہے، حسن گویائی ہے، اور جو باقی جسمانی لذات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری اگر آپ اس سارے وجود کی تسکین ہر طرح کی اگر آپ اس راستے پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بات اس میں۔ مثلا بھوک فرض ہے، بھوک لگا ہوا ہے، کھانا کھاؤ گے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ خیال ہے میں کھانا نہیں کھاؤں، میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں، وہ کھانا جو ہے نا خود بخود طرف ہو گیا، نیند طرف ہونا شروع ہوگی، اور وجود کے باقی جو ہے نا ضروریات آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہوگی، حتیٰ کہ جائز جو ہے وہ بھی آپ کے نگاہ میں اتنا جائز نہیں رہا، کیونکہ جائز کے بعد یہ ہے جائز خواہش نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو جائز ہے نا وہ یہ خواہش نہیں کرتے، یہ خواہش اور ہے دیدار کی، یا میں قدہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جن لوگوں کی یہ خواہش ہے ان کے لیے کچھ اور ہی کہانی ہے۔ جتنا کچھ موجود ہے سارا کچھ اس کام میں انویسٹ کر دو، یہ ایک بات۔ دوسرے جسے آپ پیسہ کہتے ہو، پیسے کی کسی طور پر تمنا یا پیسے کو محفوظ کرنے کی خواہش نکال دیں، پیسے کی گنتی اور اس کے حساب سے بے نیاز ہی ہو گیا وہ، پھر آپ کو اس معاہدے میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں، پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ یعنی کہ ضروریات، تسکین وجود اور اب گنتی پیسے کی جمع کرنے سے پہلے، جمع کرنے کے بعد، اگر ان باتوں سے آپ ذرا بے نیاز ہو گئے، بے خبر ہو گئے، تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے ادھر ادھر سے خبر ملے گی کہ اب یہ کیا ہے۔ اور یہ ذرا اور کیا سوچیں تو یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے والے قصے، کیونکہ اس میں یہی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ جس ذات کو آپ پکارتے ہو وہ ذات اپنی پکارنے والے اور پکارے جانے والے اسم کی نگرانی میں اس کے قریب رہتی ہے ہمیشہ۔ جب بھی آپ پکارتے ہو جس ذات کو، جس نام سے، اب وہ نام اتنا مقدس ہے، کوئی تو نہیں پکارو گے نا، مقدس نام ہے، اور اس ذات نے زندگی میں عبادات کی، نیکیاں کی، اور نام کو مبارک نام رکھا۔ اس نام کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کوئی کمزور عمل شامل نہیں ہے، تبھی تو وہ نام مقدس ہے نا۔ اور آج بھی جب اس کو نام کو پکارنے والے ہیں، جو ان اسماء کو پکارنے والے، بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، ان کو پکارنے والے، اور ان کے ساتھ بھی وہی حسن عمل ہوگا، کیونکہ نام آج بھی مقدس رہنا ہے۔
بات نہیں نا؟ تو لہذا جب آپ صدق دل سے کوئی ذات نام پکارتے ہو کسی کا، وہ ذات اپنے اسم کی حفاظت میں آپ کے تعاون کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بدلے پہ بھیجتی ہے۔ آپ غور کر لیا میری بات؟ ہاں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں۔ جس اسم کو آپ پکارو والہانہ طور پر، میں یہ نہیں کہتا پکارو کہ نہ پکارو، جب بھی، کیونکہ وہ اسم ایک ذات کا اسم ہے، اور وہ ذات اپنے اسم کے اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے علاوہ بھی اس کی نگرانی کرتی ہے اپنے اسم کی۔ اس طرح اللہ دنیا کی دوسرے کام کر رہا ہے، میں نے یہاں پکار دیا، اللہ نے اپنے نام کا تقدس رکھنا ہے، اس کا کام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا نام ہی مقدس ہے، مبارک ہے۔ اللہ کا میری اپنے حبیب سے محبت ہے، تو آج ہم اللہ کے حبیب کا نام پکارتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کا حبیب سنیں گے کہ نہ سنیں گے، اللہ کا سنتا ہے نا۔ اور اللہ کو جو نام محبوب ہوا ایک دفعہ، وہ آج بھی محبوب ہے نا۔ آپ نے وہ نام پکار دیا تو اللہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی میرے محبوب کا نام جو ہے وہ اب پکارا ہے اس نے، اللہ آپ کے ہاتھ مدد کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے محبوب کا نام، یا آپ کے اور ان لوگوں کا نام جن پر آپ کے انعامات ہوئے، انعمت علیہم، ان میں سے کوئی سب پکارتے ہیں، اللہ کہتے بیوقوف ہے یہ تو ان کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ کیونکہ وہ نام یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سخی جو ہے وہ بخیل مشہور ہو جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ سخی بخیل مشہور کبھی نہیں ہوگا۔ سخی کا جو بھی مقام یا آستانہ آپ کہہ لو، اس آستانے سے کبھی یہ کہہ کے آپ واپس نہیں آؤ گے کہ یہ بخیل کا آستانہ ہے۔ آج بھی سخاوت ہوگی جیسے زندگی ہوئی ہے، تو لہذا ان لوگوں کو اپنی سخاوتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو وہ اسم جو ہے نا اسی نیک مبارک فعل میں اب قائم رہتے ہیں جس طرح زندگی میں تھے۔ یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ ہاں، اللہ سے مدد کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ اگر غلطی سے کسی بزرگ دین کو پکار رہے ہو تو اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے اس نام کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ نے جس کو ایک دفعہ محفوظ کر دیا اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے۔ آپ نے بزرگ دین کو بلایا، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کیوں ایسے غور میں پڑتے ہیں کہ بزرگ دین جو ہے وہ قبر سے باہر آ کے بلائے گا یا اندر بلا کے مدد کرے گا آپ کو؟ نا، مدد ہو جائے گی۔ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کسی سے ذریعے مدد کروا دے، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ تو اعتقاد کی بات ہے۔ جو آپ کا یقین پختہ ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے آپ کبھی دیکھو ماں باپ پر یقین ہوگا، شروع میں استادوں پر یقین ہوگا اور گرو پر یقین ہوگا۔ یقین جو پختہ ہوتا جاتا ہے، جتنا یقین ڈیولپ ہوتا ہے اتنا یقین کا جو مقصد ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مکمل یقین کا مقصد جو ہے اللہ ہے۔ یقین کے ڈیولپمنٹ سے نام بدلتے جا رہے ہیں، آپ میری بات سمجھے؟ حتیٰ کہ بہت ڈیولپ ہو گیا یقین جو ہے نا وہ پھر اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا، یہ یقین ہے تو یقین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اللہ کریم جو ہے یہ اللہ کے جو بندے ہیں انہوں نے کمال یہ کرنا ہے کہ آپ کے یقین کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ کبھی مٹھائی کھلا دی، کبھی یہ کر دیا، کبھی بلا لیا، کبھی بابا جی قوالی سنا دی، مطلب یہ ہے اللہ ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، سب خیریت ہو جائے گی، مطلب یہ یقین کو بجھنے نہیں دینا۔ اور یقین محفوظ ہو گیا آپ کا اللہ محفوظ ہے۔ مطلب یقین نہ کمزور کرنا، یقین آپ کا جو ہے نا یہی آپ کی عاقبت ہے۔